اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ ناظرین کرام، آج اس وقت ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری سورۃ شریفہ سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 39 تک 6 آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پھر انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو تم دونوں، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، یعنی اس درخت کے متعلق، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار اور فائدہ ایک مدت تک۔ پھر حاصل کر لیے یا سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، اور پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی ان کی، یا توجہ فرمائی ان پر، اور بے شک وہ وہی توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب اکٹھا، پھر جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، پھر جو کوئی اتباع کرے میری ہدایت کی، پھر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ان 6 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ اس کے پہلے کی نشست میں آپ کے سامنے سیدنا آدم علیہ نبی صلی والسلام کی تخلیق، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرات ملائکہ پر اس بات کو واضح کرنا کہ اللہ عز و جل نے اس زمین کی خلافت کے لیے حضرت آدم اور ان کی نسلوں کو کیوں منتخب فرمایا ہے، اس کے تعلق سے، اور پھر اللہ کی وہ نعمت جسے علم کہا جاتا ہے، اور وہ علم جس کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے خود سکھلایا، اور وہ علم، اور جس کو علم اسما کہا ہے قرآن نے، اور اس کے خواص کا علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے براہ راست سکھلایا تھا، اسی علم کا حصہ
یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے حصے در حصے اس انسانیت کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ اصل علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا تھا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت، ان کی عظمت حضرات ملائکہ پر اللہ نے واضح فرما دیا، اب ارشاد فرمایا، آج کا جو مضمون شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ یہ سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، ظاہر ہے کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اس شریعت مطہرہ میں سجدہ عبادت یا عبادت کا کوئی جز، وہ چاہے سجدہ ہو، چاہے وہ رکوع ہو، قومہ ہو، جو چیز جتنی عبادات ہیں، ان ساری عبادات کو قرآن شریف نے سورہ انعام میں بیان فرما دیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز اور نماز کی طرح کی ساری عبادتیں، ونسکی، میری ساری قربانیاں، یہاں تک کہ محیاي ومماتی، میری زندگی اور میری موت، وہ سب کی سب للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے آدم کو، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ پچھلی شریعتوں میں یہ بات واضح کر دیں، جیسے جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے سورہ یوسف، جو 12ویں پارے اور 13ویں پارے میں پھیلی ہوئی صورت شریفہ ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ نبی صلی والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کے واقعے کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں جب مدت دراز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد محترم، ان کی والدہ صاحبہ، ان کے بھائی، ان سب کی پھر جب آخری حصے میں ملاقات ہوتی ہے تو قرآن نے کہا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ظاہر یہ بھی سجدہ ہے، جب سجدے کا لفظ ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اب وہ سب کے سب ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو حضرات علماء نے یہ فرمایا کہ یہ بھی سجدہ تعظیمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی اس کی اجازت تھی، اس لیے اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن جس شریعت مطہرہ کو، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی، ان کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے سجدے کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، میرے محترم حضرات صحابہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جلیلہ کو، آپ کی عظمت کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہو سکتا، اور جو محبت حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اس محبت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی پوری تاریخ انسانیت میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد اللہ کی اس بنائی ہوئی پوری انسانیت میں حضرات صحابہ سے زیادہ برگزیدہ اور اللہ کا مقرب کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان حضرات صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، وہ واقعات واضح کرتے ہیں جو ہم کو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جس سجدے کی اجازت حضرات صحابہ مانگ رہے تھے وہ سجدہ تعظیم ہی ہے، سجدہ عبادت کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ نے اس بحث کو قیامت تک کے لیے ان الفاظ کے ساتھ ختم فرما دیا، فرمایا اس شریعت میں، اس دین میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت کا موقع ہوتا تو میں
بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ غیر اللہ کو مستقل طور پر اس عنوان کو ختم کر دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرات صحابہ سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر کسی اور سجدہ تعظیمی کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی زمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی قابل تعظیم ذات ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہر مومن کے دل کی آواز ہوگی نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو یہ سجدہ جو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے حضرت آدم کو کرایا یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پھر انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ ابلیس کون ہے، اور یہ فرشتوں کے درمیان ابلیس کہاں سے آ گیا؟ ابلیس کے بارے میں چند باتیں یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہ سارے علوم، یہ ساری چیزوں کی بنیاد انشاءاللہ کلام الہی ہوگا۔ ابلیس کے بارے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے۔ اس غلط فہمی کو ناظرین دور فرما دیجئے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا۔ تو یہ ابلیس جو ہے جس نے سجدہ نہیں کیا یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہ جن ہے۔ یہ خیال رہے یا ذہن سے یہ خیال نکل جائے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا۔ اب یہ کہ فرشتوں کی اس جماعت میں یہ جن، ایک بڑا سا جن کیسے پہنچ گیا جو بعد میں ابلیس ہوا، تو ایک اس کی پوری تاریخ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ کو آپ کو جاننا بہت ضروری نہیں ہے، بس یہ اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں کہ فرشتوں کی اس جماعت میں، اچھا جب اللہ نے فرشتے جو اتنی اعلیٰ ترین مخلوق ہے ان کو حکم فرمایا سجدہ کرنے کی، تو جو بھی اس کے وہاں موجود تھے سب کو یہ حکم لاگو ہو گیا، نافذ ہو گیا، سب نے سجدہ کیا۔ اس لیے کہ میں نے آپ سے اس کے پہلے عرض کیا کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا وہ کر ڈالتے ہیں، وہ چوچرا بالکل کرتے نہیں۔ انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس جو تھا یہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا، سجدہ نہیں کیا اس نے۔ اب ابا واستکبر، وجہ کیا بیان کی؟ دو وجہ۔ ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور یہ واستکبر کا ترجمہ تو میں نے کیا ہے غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، لیکن یہاں پر میں اپنے ناظرین کو دو لفظ کا فرق بتا دوں، ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے استکبار۔ تکبر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں غرور، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور یہ گناہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اپنے آپ میں کسی چیز کے لیے گھمنڈ کرنا یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے، اور یہ اتنا شدید گناہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، بڑائی ہوگی، غرور ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے، کیا کچھ اس میں خود اس کا ہے؟ نہیں، یہ ہر چیز اس کو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو ایک مومن کا ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے رب کی طرف سے ملا ہے، اور جب یہ اس کو اپنے رب کی عطا سمجھے گا تو اس کا سر اس کے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، میرے مالک، میرا علم، میری طاقت، میری عزت، میری کرسی، میرا مال، میری دولت، جو کچھ ہے تیری دی ہوئی ہے، اس لیے کچھ بھی میرا، سب تیرا دیا ہوا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ جتنا جتنا اس کو اللہ کی عطا اور بخشش اس پر بڑھے گی، اس کے سر میں اسی درجے میں جھکاؤ پیدا ہوگا، یہ اسی درجے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا جائے گا۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ جو درخت جتنا زیادہ پھلدار ہوتا ہے اس کی تنیں، اس کی شاخیں اتنی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مومن
جب ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے تو اس پر جتنی اللہ کی عطاؤں کی بارش ہوتی ہے اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، اگر میرا احسان مانو گے، میں تم کو زیادہ عطا کروں گا۔ میرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تم کو اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ اب یہ ہوا شکر کہ ہر چیز اللہ کی دی، لیکن تکبر اس کو کہتے ہیں، گویا کسی چیز کو آدمی اپنا ذاتی کمال سمجھے۔ اس لیے یہ ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا اور تکبر نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ قرآن کی طرف وَاسْتَكْبَرَ، استکبار۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گھمنڈ کہتے ہیں غرور کو، غرور گھمنڈ جو ہے یہ تکبر کا ترجمہ ہے، اور استکبار لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے اپنے مقابلے میں کسی کو کم درجے کا سمجھنا۔ یہ گھمنڈ اور غرور سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ جس انسان کو اللہ نے جس بھی مقام پر رکھا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر کسی کو امیر رکھا تو اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے، اور کسی کو مفلس رکھا تو اللہ نے اس کو مفلس رکھا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس فیصلے میں آدمی کسی کو اس فیصلے کی وجہ سے کم درجے کا سمجھے، یہ انسان کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا۔ اس ابلیس نے صرف گھمنڈ نہیں کیا بلکہ استکبار کیا۔ اب آپ کو لگے استکبار کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقابلے میں کسی کو کم درجے کا سمجھنا۔ سورہ صاد میں آپ کو لے چلوں، رب تعالیٰ نے پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ میں نے اس کو بنایا اور میں نے حکم کیا تو اس کو سجدہ کر، کس چیز نے تجھ کو روک دیا سجدہ کرنے سے؟ اس کا جواب سنیے، قال انا خیر من، کیا کہا ابلیس نے؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، حضور والا آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جن ہے اور جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ انا خیر من خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے نزدیک مٹی حقیر چیز، اور آگ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اوپر کی طرف چلتی ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہوتی ہے نیچے کی طرف چلتی ہے۔ اس نے کس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے یہ تو اس کے خیال میں تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نکل گئی کہ اصل چیز جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا مجھے اس کو سجدہ کرنے کا، مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ استکبار ہے جس کو تکبر سے بھی بڑا گناہ، اور ابلیس کا جہاں بھی تذکرہ قرآن میں آیا ہے وہاں تکبر کے بدلے استکبار کا لفظ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے میں سے۔ اب اس موقع پر یہ بھی آپ کا خادم یاد دلا دے، سب سے پہلے تو میرا اپنا لفظ، میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ہمارے نفس کو تکبر سے بھی اور استکبار سے بھی، غرور سے بھی، اور ہم کسی کو اپنے مقابلے میں کم درجے کا سمجھے اس گناہ سے بھی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا ہے، ابلیس اس گناہ میں سب سے پہلے ملوث ہوا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اب ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں رغدا، رغدا کہتے ہیں با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، کسی ایک درخت کی طرف اشارہ فرما کے ارشاد فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ولا تم ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والے۔
اب یہ درخت کس چیز کا تھا؟ لوگوں نے بڑی بحثیں کی ہیں۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کو مبہم رکھا ہے، مبہم کس کو بولتے ہیں؟ جس کو واضح نہیں فرمایا اس کو مبہم کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو مبہم رکھا ہے، جس کو واضح نہیں فرمایا، اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ اب چونکہ ایک درخت، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، تو کیا اس درخت کا نام معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے؟ یقین ہونا چاہیے ہمارا کہ اگر اس درخت کا نام معلوم ہونا ضروری ہوتا تو یقیناً اللہ نے اس درخت کا نام لیا ہوتا۔ جب اللہ نے نام نہیں لیا تو ہم ایک درخت کو ایک درخت کہتے ہیں۔ اب اس پر جو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھا ہے، اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے ایک درخت تھا جس کے لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ قریب نہ جانا سے مراد اس کو کھانا نہیں، اس چیز کو کھانا نہیں۔ دیکھیے، جس چیز سے آدمی کو بچنا ہو ایک اصول ہے، اور اسی آیت شریفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل حکم جو اللہ کا تھا کہ اس درخت کے اس کے پھل پھول کو استعمال نہیں کرنا، لیکن بجائے یہ فرمانے کی کہ اس کو نہیں کھانا، رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے قریب نہیں جانا۔ ہم اور آپ اگر اس اصول کو سمجھ لیں کہ جو چیزیں شریعت مطہرہ میں حرام ہیں، منع ہیں، تو جو چیزیں منع ہیں اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اس تک پہنچتا ہے، پھر اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے جن چیزوں کو مجھ پر منع فرما دیا ہے اس کا استعمال نہیں ہے مجھے، تو میں اس کے قریب بھی نہ جاؤں کہ کہیں شیطان میرے دل میں یہ خیال نہ پیدا کرنے پائے کہ ایک مرتبہ اس کے استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں اس کے قریب نہ جانا۔ اچھا، تقربا جو ہے وہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے اس کو تثنیہ کا صیغہ کرتے ہیں۔ دو کے لیے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ واحد کہلاتا ہے، دو جو ہے وہ تثنیہ کہلاتا ہے، دو سے زیادہ جمع کہلاتا ہے۔ تو تثنیہ کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا، دونوں کو حکم دیا اللہ نے کہ اس کے قریب نہیں جانا، یعنی اس کو استعمال نہیں کرنا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا، یہ ہما جو ہے یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، پھر پھسلایا دونوں کو شیطان نے۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ راندہ درگاہ کسے؟ رب تعالیٰ فرمایا قال فخرج منہا فإنک رجیم، جب سجدے کا انکار کر دیا تو حضرت حق نے فرمایا نکل جائے یہاں سے مردود کہیں کے، اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بڑے واقعات پیش آئے۔ سورہ صاد میں 23ویں پارے کی صورت شریفہ، اس کا آخری آیات میری درخواست ہوگی کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ابلیس نے کتنے دعوے کے ساتھ اس کا یعنی دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ سارے انسانوں کو سوائے آپ کے خالص و مخلص جو بنتے ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی سب کو بہکا دوں گا۔ یہ سارا وہاں پر ہے، لیکن وہ مضمون یہاں بیان کریں گے تو مضمون بڑھ جائے گا ہمارے پاس، چونکہ بالکل لیمیٹڈ وقت ہوتا ہے، اس لیے شیطان نے دونوں کو پھسلایا۔ یہاں پر اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بائبل چونکہ عام طور سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اردو ترجمے بھی اویلیبل ہیں۔ قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے، اس کلام الہی کو پڑھنے کے بعد اس قرآن کی ایک صفت اللہ نے مہیمن بیان فرمائی ہے۔ مہیمن کہتے ہیں حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی۔ اللہ کا ایک اسم مبارک المہیمن، حفاظت فرمانے والا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ بائبل نے اس واقعے کو جو بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام والے، اس میں اس درخت ممنوع جس سے منع کیا گیا تھا اس کا سارا الزام حضرت حوا پر یا عورت ذات پر لگا دیا۔ لیکن اس کلام کا کمال دیکھیے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو پھسلایا اللہ نے، یعنی اس درخت، اس شجر ممنوع کو کھانے کا
جو معاملہ ہے وہ حضرت حوا کی طرف نہیں کرتا قرآن، بلکہ دو کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ دونوں کو پھسلایا شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ لوگ تھے، جس جنت کے عیش میں اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو رکھا تھا، شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس کے بعد فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جس عیش میں وہ تھے، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک تمہارا جائے قرار بھی ہے، اور متاع، سارے استعمال اور فائدے کی چیزیں ہم نے زمین میں رکھی ہیں، اب تم کو کچھ دن کے لیے یہاں قرار دو۔ یہ ہے قرآن کا یہ انداز بیان کہ کس طرح پہلے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کو علم کی دولت سے نوازا، ان کو مسجود ملائکہ بنایا، ان کو سجدہ کرنے کے انکار کی وجہ سے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا۔ یعنی آپ مجھے بتائیے، اگر یہ قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نہ نازل کیا گیا ہوتا تو کیا یہ سارے حقائق کسی کے سامنے آ سکتے تھے؟ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے یہ کن علوم کا خزانہ ہے، کن معلومات کا خزانہ ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس سے متعلق نہ کرے اور اس علم کو نہ حاصل کرے تو علم کے اعتبار سے وہ کس مقام پر ہوگا۔ اب آگے کی آیتوں میں فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر حضرت آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ اس پر بہت لمبی بحث کرنے کے بدلے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان الفاظ کو جو اللہ نے ان کو سکھلایا، اسی الفاظ کو رب تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حضرت آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم اور ان کا دونوں نے کہا، کیا دونوں نے کہا؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا، انہوں نے کہا، دونوں نے توبہ کی، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں تقوی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، آپ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا وہاں جا کر ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ یہ ظلمنا انفسنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے نقصان کر لیا اپنے آپ کا، ہم نے زیادتی کی اپنے آپ پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تم نے ہماری مغفرت نہ فرما دی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ بس یہ الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو خود اللہ نے سکھلائے، اور انہی الفاظ کی برکت سے فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ وہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہاں تواب لفظ جو ہے، تواب یہ توبہ سے بنا ہے، اس لفظ کے استعمال کے بارے میں خیال رہے کہ یہ لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تواب تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا، اور جب یہی لفظ حضرت حق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کا قبول فرمانے والا۔ یہ الفاظ کے استعمال جو ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے، میں وہی اللہ توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، توبہ کے الفاظ خود حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سکھلائے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت شریفہ کی روشنی میں نے آپ سے عرض کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر کیوں اتارا گیا؟ آپ پھر اس کا جواب قرآن میں ڈھونڈیے۔ قرآن میں یہ رکوع جو شروع ہوا تھا وہ شروع ہوئی یہاں سے ہوا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
جب اللہ نے یہ فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت جو عطا فرمائی جانے والی تھی وہ اس زمین میں عطا فرمائی جانے والی تھی۔ اس لیے اس پورے واقعے کے ہو جانے کے بعد تخلیق آدم ہے، حضرت آدم کا پیدا کیا جانا، حضرت آدم کو علم کی دولت سے نوازا جانا، فرشتوں کے سامنے معلم آدم حضرت حق اور معلم ملائکہ حضرت آدم کو بنایا جانا، پھر حضرت آدم کو مسجود ملائکہ فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا جانا، اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں رکھنا، انہی کے جسم سے ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو پیدا کرنا، اور اس کے بعد پھر یہ شیطان والا واقعہ، جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس درخت کا پھل کھا لینا، پھر اللہ نے اپنی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھلائے، فتلقى آدم من ربہ، خود قرآن فرماتا ہے حضرت آدم کو ان کلمات کا سکھانا اور حضرت آدم کا ان کلمات کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی دعا کا پیش کرنا، اور پھر رب تعالیٰ کا فرما فتاب علیہ، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ آسمان پر وقوع پذیر ہوئے۔ گویا یہ انسان یہ عزت والی مخلوق ہے جس کے باپ حضرت آدم کو اللہ نے آسمان پر پیدا فرمایا تھا، یہ کسی جانور کی اولاد نہیں میرے محترم، اس عزت سے نوازا ہے اس قرآن نے انسانیت کو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق، چونکہ اس کی امتحان گاہ جو تھی انسانیت کی وہ زمین تھی، اور اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا تھا، زمین میں خلافت عطا فرمانی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو، اور پھر چونکہ ابلیس بھی راندہ درگاہ کیا جا چکا تھا اور اس کی موجودگی میں امتحان ہونا تھا، اصل تو وہ بھی ایک آئٹم تھا، اس کے ساتھ اس پوری انسان کو، حضرت آدم کو، حضرت حوا کو اللہ نے زمین پر اتارا، جمع کا صیغہ ہے، ابلیس کو بھی نیچے اتارا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے اس زمین پر پھیلایا، جس کو سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا تھا کہ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس کی جوڑے سے پھر بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیا۔ اور اس وقت میں اور آپ اس امتحان گاہ میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہماری زندگی گزارنے کا جو سیلیبس ہے، جو نصاب ہے، وہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے مقابلے میں، اس کی کتاب کی روشنی میں جس کی زندگی گزرے گی، اس کی کامیابی کی ضمانت اس قرآن نے دی ہے، اور جو اس نصاب سے ہٹ کر من مانی زندگی گزارے گا اس کو نقصان اور خسران سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔